جام ہو دیا کرم نوازیاں تو صدقے جام ہو دیا کرم نوازیاں تو میرے ورگے انوی سینے کے ولی ہیں، شام کے اندر ان کا مزار ہے، ان کی ایک کرامت ہے، ان کو انتقال کیے ہوئے بڑا عرصہ بیت گیا، لیکن آج تک ان کا پیر مبارک، قدم مبارک، پاؤں مبارک قبر سے باہر ہے، تھوڑا سا پاؤں مبارک باہر ہے۔ اور جس طرح آپ کے ناخن بڑھتے ہیں، ان کے ناخن بڑھتے ہیں۔ اور شامی گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ آف سیریا، اس کی نگرانی میں باقاعدہ سالانہ ایک تقریب ہوتی ہے۔ اس سالانہ تقریب میں فقط فنکشن کیا ہوتا ہے، ناخن اتارے جاتے ہیں ان کے قدم مبارک کے، اور ان ناخنوں کی کرامت یہ ہے، ایک ناخن گجرات کے علاقے مراڑیاں میں بزرگ ہیں، حضرت علامہ اشرف القادری انتقال کر گئے، اب ان کی اولاد کے پاس ہے، ان کا ناخن موجود ہے۔ اس ناخن کی یہ برکت ہے کہ آپ وہ پانی میں دھو کر پانی پلا دیں تو گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ اصل میں اس کا پاؤں کیوں باہر ہے اس اللہ والے کا؟ ایک دن کوئی بندہ ان کے پاس، ان کے ایک مرید کے پاس کیا، کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں اللہ والے زندہ ہوتے ہیں، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ولی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قبر چاروں طرف سے بند ہے، جہاں آکسیجن نہیں جاتی، جہاں ہوا نہیں جاتی، جہاں کھانا نہیں جاتا، جہاں پینا نہیں جاتا، وہاں پر وہ کیسے زندہ رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اس کا جواب میں نہیں دوں گا، عالم بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، اور ہمارے شیخ و مرشد بھی ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ ایوب کردی کے پاس چلے گئے، ان کے آستانے پر ایوب کردی سے جا کر ان کے مرید نے کہا کہ حضرت یہ میرے دوست بھی ہیں، لیکن یہ حیات اولیاء کے، حیات انبیاء کے، کرامات اولیاء کے منکر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی قبر میں زندہ کیسے ہو سکتا ہے، قبر کی زندگی کے یہ منکر ہیں۔ انہوں نے کہا جی آج میں نے جواب نہیں دوں گا، میں نے جواب نہیں دینا، آپ 2 دن بعد آنا، میں آپ کو جواب دوں گا۔ اب 2 دن بعد جواب کا کہا، وہ بندہ کہنے لگا لو جی ان کے پاس جواب ہوتا تو یہ جواب نہ دیتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں یار، 2 دن بعد تجھے جواب دوں گا، جواب میرے پاس بڑا ہے، تو مطمئن ہو جائے گا، 2 دن بعد آنا۔ 2 دن بعد جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر تو منظر ہی بدلا ہوا ہے، وہاں پر لوگ ہیں، ایک قبر ہے، قبر کے اوپر بیٹھے لوگ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ وہ بندہ گیا اور کہنے لگا جی، پوچھا شیخ صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کا تو انتقال ہو گیا، یہ قبر ان کی ہے، وہ تو اس میں مدفون ہیں۔ اب وہ بندہ کہنے لگا جی لو جی ہن کون جواب دے گا، جواب تو دیونا آپ ہی دبیا پہ ہیں۔ اس نے کہا بات زبان بند کر، جنہیں میں مانتا ہوں انہوں نے وعدہ کیا ہے تو جواب ضرور دیں گے۔ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بابا جی یہ بندہ کہتا ہے کہ آپ مر گئے، آپ جواب نہیں دیں گے، آپ نے 2 دن کا کیا تھا وعدہ، میں اس کو کیا جواب دوں، آپ جواب دیں۔ قبر کی مٹی ہلی اور پاؤں باہر آ گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک وہ پاؤں جو ہے وہ باہر ہے، اور ہر سال گورنمنٹ کی
طرف سے تقریب ہوتی ہے، ناخن اتارے جاتے ہیں اور وہ ناخن تبرک کے طور پر عوام میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں، کسی یہاں پر بریلوی دیوبندی کا جھگڑا یہاں پر ہے، ہمارے افغانستان قریب کے ملک میں بھی نہیں ہے۔ بریلوی دیوبندی کا جھگڑا 3 ملکوں میں فقط، بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان۔ افغانستان میں بھی یہ چیز نہیں ہے، وہاں پر کوئی دیوبندی نہیں، وہاں پر کوئی بریلوی نہیں، وہاں فقط سنی ہے۔ شام میں کوئی دیوبندی بریلوی نہیں، وہاں پر فقط سنی ہے۔ اور ترکی میں کوئی دیوبندی بریلوی نہیں، وہاں پر فقط سنی ہے، اور ان کے مقابلے میں وہابی ہیں۔ حضرات ذی وقار، اب اس بات کو لے کر میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا چلتے ہیں دربار مصطفیٰ میں، مدینہ منورہ چلتے ہیں۔ میرے پاک نبی کی گھر والی، ہم سب کی اماں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت حفصہ پاک، یہ وہ پاک عمر ہے جن کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے میرے عمر سے پیار کرتے ہیں، اور زمین کے جتنے بھی شیطان ہیں وہ سارے میرے عمر سے بھاگتے ہیں، ان کے نام سے بھاگتے ہیں، ان کے سائے سے بھاگتے ہیں۔ حضرت عمر کی شہزادی ہیں، میرے نبی کی گھر والی ہیں حضرت حفصہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمبل مبارک، ایک روایت کے مطابق جبہ مبارک ان کے پاس تھا۔ مدینے میں کوئی بیمار ہوتا نا، مدینے میں بیمار ہوتا تو وہ کیا کرتے، پانی بھیجتے اور اماں کے پاس آ جاتے، کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جبہ مبارک، اس کا پلہ لے کر آپ دھو کر دے دیں تاکہ ہم اپنے مریض کو پلائیں، مریض ٹھیک ہو جائے، مریض ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حضرت امام محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص کبریٰ کے اندر نقل کیا ہے۔ مختلف اکابرین نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ وہ اماں کے پاس آتے تھے، اماں کیا کرتی، کمبل کا پلہ، وہ جبے کا پلہ پکڑتی، پانی میں ڈبوتی، نچوڑ کر دے دیتی، جاؤ لے جاؤ۔ اب آگے چلیے ذرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک، اور یہاں پر مزے کی بات یہ ہے، میں بیٹا ابھی صبح پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق مبارک کرایا، بال مبارک ترشوائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، اور وہ باری باری لپک لپک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، منہ مبارک حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر میں بخاری شریف کے حوالے سے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک بھی سنا دوں نا اس کے دوران، تو بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت عروہ بن مسعود فرماتے حدیبیہ کا مقام ہے، مجھے مکہ والوں نے اپنا سفیر ایلچی بنا کر بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہاں ماحول، جو محمد عربی کے 1400 صحابہ غلام حضور کے ساتھ عمرے کے لیے آئے ہیں، کیا ان کے پاس اسلحہ تو نہیں، ان کا ماحول کیسا ہے؟ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں آیا، میں نے جو منظر دیکھا، پھر حضرت عروہ بن مسعود نے واپس جا کر ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ شیبہ اور جو مکے کے کافر تھے ان کو جا کر جو باتیں بتائیں نا، انہیں کہا بات سنو، بندے کے پتر بن جاؤ، محمد کا مقابلہ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے مل کر کہہ دو صلی اللہ علیہ، پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے مقابلے میں نہ جانا۔ میں نے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار دیکھے، جو میں نے منظر دیکھا ہے، وہ یہ دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب، اپنا بلغم مبارک پھینکتے ہیں تو نبی کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ ہاتھوں پر لے لیتے ہیں۔ جس کو مل جاتا ہے وہ تبرک ہاتھوں پر مل کر اپنے چہرے پر ملتا ہے، اپنے سینے پر ملتا ہے۔
چہرے پر ملتا ہے اور سینے پر ملتا ہے۔ حضور اگر لعاب پھینکتے ہیں، ہاتھوں پر لیتے ہیں، مل کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اپنے سینے پر ملتے ہیں۔ جن کو مل جاتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، جن کو نہیں ملتا ان کے ہاتھوں پر جا کر ہاتھ ملتا ہے جس کو مل رہا ہوتا ہے۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ ٹوٹ پڑتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے اندر لڑائی اور جنگ ہو جائے گی۔ وہ کیا کرتے ہیں، پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو مبارک کا وہ حاصل کر کے اپنے چہرے پر اپنے سینے پر ملتے ہیں۔ جنہیں نہیں ملتا وہ ان کے ہاتھوں پر ملتے ہیں جن کو مل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجامت کراتے ہیں تو بالوں کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، لگتا ہے جنگ ہو جائے گی۔ اب یہ بال مبارک میرے نبی کے صحابہ سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ام المومنین کے پاس میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا گچھا مبارک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ صاحبزادے آقا اپنی گھر والیوں کے پاس جاتے تھے، امہات المومنین کے پاس جاتے تھے، آقا کو کنگھی کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو وہ ٹٹولہ بھی کرتی تھی۔ اب یہاں پر حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، میرے پاک نبی کی گھر والی اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میرے حجرے کی طرف کرتے تھے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو دھوتی بھی تھی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو کنگھی بھی کرتی تھی۔ صاحب تبرک ہوگا بیویوں کے پاس تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کا گچھا ہے مدینے میں۔ اب اگر دیکھیے ایوب کردی کے ناخن میں یہ برکت ہے کہ وہ اگر کوئی پی لے اللہ شفا دے دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک میں یہ برکت ہے کہ اگر اس کو دھو کر کوئی پی لے اللہ شفا دے دیتا ہے، تو زلف مبارک میں کتنا برکت ہوگی۔ ام المومنین کے پاس مدینے کے لوگ اکٹھے ہو کر آتے ہیں، مدینے کے کسی کا بچہ بیمار ہو گیا، کسی کا بڑا بیمار ہو گیا، کسی کی ماں بیمار ہو گئی، کسی کا بھائی کسی کا باپ بیمار ہو گیا، پانی لے کر اماں کے دروازے پر آتے ہیں۔ اماں کیا کرتی ہیں، اماں پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا، ہمارا فلاں صاحب بیمار ہے، فلاں بزرگ بیمار ہے، فلاں بچہ بیمار ہے، مہربانی کر کے تبرک دے دیں۔ اماں پانی لیتی، ڈبیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں رکھی ہوئی تھی، اس ڈبی کے اندر بی بی پانی ڈالتی، پانی ڈال کر بالوں کو دھو کر بی بی دے دیتی، لے جاؤ۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے، زلفوں سے پیار، زلفوں سے پیار۔ وہ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بریاں۔ یہ میرے پاک نبی کی زلف مبارک۔ ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی۔ یہ وہ بال ہیں جن کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ اور اس کی عظمت کتنا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اذا شعرۃ من شعری، کہ جو میرے بالوں میں سے کسی بال کو بھی تکلیف دیتا ہے، اللہ اس نے اللہ کو تکلیف دی، جس نے اللہ کو تکلیف دی ساری دنیا کے فرشتوں کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اب حضرات جی وقار، یہ باتیں اگر کبھی نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اگر رکھ کر آپ پڑھیں گے نا، تو خدا کی قسم میں جب بخاری پڑھاتا ہوں نا تو مزہ آ جاتا ہے۔ میں بیٹھا حدیث پاک، آخری حدیث پاک، وہ سرے کی زبان کے شاعر ہیں نا شاکر شجابادی، وہ کہتے ہیں کہ ذکر تیرے یار دا مولا کریں دا رحمنیاں، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھہریں دا رحمنیاں، تیرا میڈا ایک جو ہے محبوب تاں ول ای کروں تو عرشاں اتے نہ گنے میں چمیں دا رحمنیاں۔ یار یہاں تو نبی کے صحابہ کا انداز بڑا انوکھڑا ہے، انوکھڑا سا انداز ہے۔ وہ کیسے، حضرت سہل بن سعد ساعدی، حضرت سہل بن سعد ساعدی میرے نبی کے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے پاس میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تبرک ہے، کوئی بھی مہمان جاتا ہم کیا کرتے، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، چائے بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کو ایسی چیز آج پیش کروں گا کہ کہیں تمہیں نہیں ملے گی۔
وہ کیا ہے؟ وہ جاتے ایک مٹی کا پیالہ لے کر آتے، گھڑا پڑا ہے اس سے پانی لیتے، یہ پی لو۔ یار پانی اسی گھڑے سے سارے پی رہے ہیں، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ تم بھی تو اسی سے پی رہے ہو۔ ہاں ہاں میں پی اسی سے رہا ہوں، لیکن یہ پیالہ اور ہے۔ وہ کون سا پیالہ ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ پیالہ ہے جس کو لب لگا کر ایک دفعہ میرے آقا نے پانی پیا تھا۔ اگر مٹی کے پیالے کو ایک دفعہ حضور کے لب لگ جائیں تو صحابی سنبھال کر رکھتا ہے اور اسے تبرک کے طور پر وہ رکھتا ہے۔ پھر حضرت سعد بن سعد سعدی سے حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی پیالہ سلامت رہتا ہے، پھر حضرت فاروق اعظم کے دور میں بھی پیالہ سلامت رہتا ہے، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی پیالہ سلامت رہتا ہے۔ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ کے بعد امیر معاویہ کا دور آتا ہے، وہ امیر معاویہ وہ پیالہ مانگ کر تبرک کے طور پر لے جاتے، بڑے اعزاز کے ساتھ، وہ اعزاز کے ساتھ پیالہ لے کر جاتے ہیں، پھر اس کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن پچھلے دنوں ازبکستان کے صدر جہاز کے اوپر وہ پیالہ لے کر آتے ہیں، بڑے پر سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اس پیالے کو جس وقت لے کر آئے، وہ منظر دیکھنے والا ہے۔ حضرات جی وقار، یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ عشق دے جھلے ہی نمبر لے گئے عقل منداں ایویں عمرہ گالیاں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا